خوشی ہوتی ہے. پوچھئے کہ کیا ہے؟ کہ یہ مسواک ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے. تو جو امت وہاں سنت نہ چھوڑے تو یہ بیٹی کی تعظیم کی سنت کیسے چھوڑ دیتے؟ مگر جانتے ہیں یہ بیٹی کا نہیں، فاطمہ کے منصب کا احترام ہے. منصب فاطمہ شریک کار رسالت ہے فاطمہ زہرا. یہ عملی اہتمام ہے عصمت سیدہ کے بیان کا. روایتیں سنیے، سب نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم ہر نماز کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے اور سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ. سب نے لکھا ہے. آیت تطہیر تو آپ سب کو حفظ ہے نا الحمدللہ. میں تبرکن برکت کے لیے پڑھے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محمد علی محمد. اس آیت کے نزول کے بعد سب مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ہر نماز کے بعد مسجد سے نکلتے تھے اور فاطمہ کے دروازے پہ آ کے سلام پڑھتے تھے. اس اصل عمل میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ رسول سلام پڑھا کرتے تھے. اختلاف کس چیز میں ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. اختلاف بس اس میں ہے کہ یہ عمل رسول اللہ نے کتنے دن تک دہرایا، پیغمبر کتنے دنوں تک آ کے سلام پڑھتے رہے. اب زیادہ سے زیادہ تعداد جو دنوں کی ہے وہ 9 مہینے کی ہے. یعنی رسول اللہ آیت کے نازل ہونے کے بعد 9 مہینے تک فاطمہ کے دروازے پہ آ کے سلام پڑھتے رہے. اس سے کم تعداد دنوں کی جو ہے وہ 6 مہینے ہے. اور بھی روایتیں ہیں کم سے کم تعداد 40 دن ہے. یعنی رسول اللہ 9 مہینے 6 مہینے یا کم از کم 40 دن فاطمہ کے دروازے پہ آ کے سلام پڑھتے رہے. اب اہل علم موجود ہیں. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جو عمل رسول، اگر ہم کم سے کم تعداد بھی مان لیں، اس کو مان لیں 40 دن، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ جو عمل نماز کے بعد 40 دن تک دہرائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسے اصحاب نے نہ دیکھا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ زہرا کے دروازے پہ آتے ہوں گے تو اکیلے نہیں آتے ہوں گے، صحابہ ساتھ آتے ہوں گے. اس لیے کہ جو مرنے کے بعد بھی رسول کا دایاں بایاں نہ چھوڑیں، وہ زندگی میں کہ رسول ہمیں ہمیشہ رسول کے ساتھ رہنے والے رسول کے ساتھ دروازہ سیدہ پہ یقینی طور پہ آتے ہوں گے یا نہیں آتے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں فاطمہ کا دروازہ شہر مدینہ میں کہیں دور دراز جگہ پہ واقع نہیں تھا. ایسا نہیں کہ رسول کو کئی جگہ پار کر کے، راستے گلیاں پار کر کے جانا ہے. نہیں، کہاں ہے؟ فاطمہ کا دروازہ اکیلا دروازہ ہے جو صحن مسجد میں کھلتا ہے. اللہ کے حکم سے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے جب مسلمانوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے. اللہ کے حکم سے بس ایک دروازہ کھلا تھا صحن مسجد میں، اور یہ دروازہ فاطمہ زہرا کا دروازہ تھا. اب کیفیت ملاحظہ کیجئے. رسول نماز پڑھا کے نکلے، مسجد سے باہر آئے، صحن میں آئے، سامنے سیدہ کا دروازہ، اور رسول جا کے سلام پڑھ رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ. تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ اکیلے نہیں آتے ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اکیلے آتے ہوں، صحابہ ساتھ نہ آتے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ عقلی دلیل ہے. آج 1400 سال بعد بھی ہمارے سماج میں ایک عالم دین کا اتنا احترام ہے کہ مجھ جیسا معمولی مولوی بھی جب مسجد سے نماز پڑھا کے نکلتا ہے تو مومنین کچھ دور تک ساتھ چلنے کو عالم کے احترام کا تقاضا مانتے ہیں. ہے یا نہیں؟ اور کچھ مومنین تو مولانا کے حجرے تک پہنچانے آتے ہیں. جب 1400 سال بعد بھی ایک چھوٹے سے مولوی کا سماج میں اتنا احترام ہے
تو میں کیسے مان لوں کہ رسول نماز پڑھا کے نکلتے ہو اور اصحاب ساتھ نہ آتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ سب آتے تھے اور ہر کسی نے فاطمہ کے دروازے پہ رسول کو سلام پڑھتے دیکھا تھا۔ اور اب قیامت یہی ہے، ان ایام میں جو ہم آنسو بہاتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بعد رسول اللہ اسی دروازے پر امت آگ اور لکڑیاں دے کے جمع ہو گئی، اور اس شہر میں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ لوگوں کس دروازے کو جلا رہے ہو۔ اس پہ تو رسول کائنات آ کے سلام پڑھتے تھے۔ دروازے کے پیچھے وہ بی بی کھڑی ہے جس کی تعظیم میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی اصل قصہ درد ہے۔ اس شہر کو آخر ہوا کیا تھا؟ کیوں امت خاموش ہو گئی تھی؟ کیوں زبانوں پہ تالے لگ گئے تھے؟ کیوں ہمت اور شجاعت نامردی میں بدل گئی تھی؟ کیوں اصحاب کی تلواریں نیام میں چلی گئی تھی؟ کیوں خنجر زنگ آلود ہو گئے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ اس کا جواب چاہتی ہے۔ پیغمبر اکرم کے ایسے ایسے جانثار اصحاب تھے، صحابہ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں ایسے ایسے اصحاب تھے رسول اللہ کے کہ جو جب میدان جنگ میں جایا کرتے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے تو اپنے اہل و عیال سے اس بات کی تاکید کر کے جایا کرتے تھے کہ دیکھو دعا کرنا مجھے میدان جنگ سے زندہ واپس آنا نصیب نہ ہو، یعنی مجھے اللہ کی راہ میں شہادت ملے۔ جو صحابہ مقصد رسول اللہ پہ جان دینا چاہتے تھے وہ رسول کے بعد اتنا خاموش کیوں ہو گئے کہ فاطمہ کا گھر جلایا جا رہا ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں؟ اس کی ایک مکمل تاریخ ہے جس کے لیے میرے پاس اب وقت نہیں بچا ہے، کبھی اور مجھے یہ یاد آئے گا، مفہوم توفیق ہوگی تو عرض کروں گا۔ مگر روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اس شہر میں اتنے جرائم ہوئے تھے، اتنے جرائم، اتنا قتل عام ہوا صحابہ کا کہ جس کے بعد لوگ خوف کے مارے چپ ہو گئے، گھروں میں گھس گئے لوگ، زبانیں گم ہو گئی۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ رسول اللہ کا ایک صحابی خجاع سلمی اس شہر میں رسول اللہ کے بعد مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اسے جانماز سے کالر پکڑ کے گھسیٹ کے لایا گیا اور مسجد کے صحن میں اسے زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ اس پہ افسوس حضرت خلیفہ اول نے اپنی زندگی میں اس واقعے پہ بھی افسوس، جب یہ کہا نا کاش میں نے فاطمہ کا گھر نہ جلایا ہوتا، اسی میں ایک بات یہ کہی ہے کاش میں نے فجاع سلمی کو زندہ نہ جلوایا ہوتا۔ جس شہر میں اتنے جرائم ہو رہے ہیں، پیغمبر کا ایک پاکیزہ صحابی ہے سعد ابن عبادہ، انصار کا سردار ہے، اس سردار کو رات کے وقت حکومتی بدماش نے تیر مار کے موت کی نیند سلا دیا۔ مقدمہ دربار خلافت میں آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قتل سرکار خود کراتی ہے تو قاتل کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ تو پتہ ہے آپ کو مدینے کی نئی سرکار نے کیا فیصلہ سنایا؟ سعد بن عبادہ کے قتل کا مقدمہ آیا، مدینے کی نئی سرکار نے کہا ہم نے قاتل کو بہت ڈھونڈنا چاہا مگر اب مدینے کی سرکار اس نتیجے پہ پہنچ، کوئی بھی اٹھا کے اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ پڑھ سکتا ہے، اب سرکار آپ کو حیرت ہوگی کیسا فیصلہ اس قتل کا سنایا گیا۔ تو سرکار اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سعد بن عبادہ کو کسی انسان نے نہیں مارا بلکہ انہیں جن مار گئے، اور یہ کہہ کر اس بڑے صحابی کے قتل کی فائل بند کر دی گئی اور آج تک بند ہے۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے کیونکہ سعد علی کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے۔ مالک ابن نویرہ رسول اللہ کا پاکیزہ صحابی جس کے قبیلے پہ چڑھائی کی گئی، اس نے کہا کہ ہم مدینے کی سرکار کو ٹیکس جو زکات ہے وہ ضرور دیں گے،
مگر زکوٰۃ ہم اسی کو دیں گے جو رسول کا سچا اور برحق جانشین ہوگا۔ اتنی بات پہ قبیلے پہ چڑھائی کی گئی، بہادروں کا قبیلہ تھا، مقابلے کو تیار ہو گئے۔ میں صرف خاکہ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ذہن میں رہے کہ ہوا کیا رسول اللہ کے بعد۔